بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی فوج کو حماس سے متعلق بڑا حکم۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے فوج سے حماس کو مکمل طور پر شکست دینے کا منصوبہ طلب کر لیا۔ اسرائیلی اخبار کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ انہوں نے فوج سے کہا ہے کہ وہ غزہ میں حماس کی مکمل شکست کے لیے ایک منصوبہ پیش کرے۔ اگر امریکی نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے تک قیدیوں کے معاہدے پر اتفاق نہیں ہوتا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اپنے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا کہ ہمیں کسی ایسی جنگ کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے جس کی ہمیں بھاری قیمت ادا کرنا پڑے، اور یہ کہ حماس کی مکمل اسٹریٹجک شکست اور غزہ میں جنگ کے خاتمے کا باعث نہ بنے۔ پولینڈ کا عالمی عدالت کا حکم نہ ماننے اور نتن یاہو کو گرفتار نہ کرنے کا اعلان۔ پولینڈ نے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو یا کسی اسرائیلی نمائندے کو گرفتار نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ پولینڈ کی حکومت نے جمعرات کو اعلان کیا تھا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو اور سابق وزیر دفاع کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت کے نومبر میں جاری کردہ وارنٹ گرفتاری کے باوجود پولینڈ کی سرزمین پر کسی اسرائیلی نمائندے کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کی جائے گی۔ نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کیوں کیے؟ امریکی کانگریس کا عالمی عدالت پر پابندی کے حق میں ووٹ۔ امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے پر بین الاقوامی فوجداری عدالت پر پابندی کے حق میں ووٹ دے دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق غزہ میں اسرائیلی حملوں پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے پر امریکی کانگریس میں بین الاقوامی فوجداری عدالت پر پابندی عائد کرنے کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ ایوان نمائندگان کے 243 ارکان نے عالمی فوجداری عدالت پر پابندی کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 140 ارکان کانگریس نے پابندی کے خلاف ووٹ دیا۔ امریکی غیر قانونی کورٹ کاؤنٹر ایکشن ایکٹ امریکی شہریوں اور اسرائیل سمیت اتحادی ممالک کے شہریوں سے تحقیقات، گرفتاری یا حراست میں لینے یا ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرتا ہے جو عدالت کے رکن نہیں ہیں۔ غزہ میں سال نو کے پہلے ہفتے میں ہونے والے اسرائیلی حملوں میں 74 فلسطینی بچے شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق 2025 کے پہلے ہفتے کے دوران غزہ میں ہونے والی خون ریزی میں کم از کم 74 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ پر اسرائیلی حملے مسلسل جاری ہیں، جن سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 22 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 15 ماہ میں اسرائیلی حملوں سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 46,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ شام کے اندر کنٹرول زون قائم کرنا چاہتے ہیں اسرائیلی حکام۔ اسرائیل کے اعلیٰ عہدیداران نے کہا ہے کہ تل ابیب کو شام کی سرزمین کے اندر 15 کلومیٹر کا آپریشنل دائرہ برقرار رکھنے کی ضرورت ہوگی تاکہ اسرائیلی فوج اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اپنی موجودگی برقرار رکھے کہ شام کی نئی حکومت کی جانب سے گولان ہائٹس کی طرف میزائل نہیں داغے جائیں گے۔ ان عہدیداران نے، جن کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی، نے کہا ہے کہ اسرائیل کے انٹیلیجنس کے زیر کنٹرول شام کے اندر 60 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے اثر و رسوخ کے دائرے کی ضرورت کا اشارہ کیا۔ اس دائرے کا مقصد ممکنہ خطرات کی نگرانی کرنا ہے اور روکنا ہے۔ غیر مشروط رابطے کے لیے تیار ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے مثبت اشارے کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا بیان۔ کرملن نے جمعے کے روز اعلان کیا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن بغیر کسی پیشگی شرائط کے امریکی نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رابطے کے لیے تیار ہیں۔ پوٹن نے بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی تیاری کا خیر مقدم کیا۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا کہ صدر پوٹن نے بارہا کہا ہے کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت بین الاقوامی رہنماؤں سے رابطے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے قبل نومنتخب امریکی صدر نے اعلان کیا تھا کہ وہ یوکرین میں جنگ کو ختم کرنے کے لیے روسی صدر کے ساتھ ملاقات کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ لاس اینجلس کے جنگلات میں آگ سے $150 ارب کا نقصان۔
امریکی شہر لاس اینجلس کے جنگلات میں لگنے والی آگ کو امریکی تاریخ کی سب سے مہنگی آفت قرار دیا جا رہا ہے۔ آگ سے نقصان کا ابتدائی تخمینہ 150 ارب ڈالر تک لگایا گیا ہے۔ فائر حکام کا کہنا ہے کہ 6,000 سے زائد گھر اور عمارتیں تباہ جبکہ 4 سے 5,000 مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ آتش زدگی کے باعث انشورنس انڈسٹری کو تقریباً 8 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق منگل سے لگنے والی آگ نے 36,000 ایکڑ سے زیادہ رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ آگ سے ہلاکتوں کی تعداد 10 ہو چکی ہے جبکہ درجنوں افراد زخمی ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ لاس اینجلس میں آگ سے تباہی پر 6 ماہ تک 100% اخراجات اٹھائیں گے۔ اسرائیل نے اعتراف کیا ہے کہ یمن نے مختلف شہروں پر سینکڑوں میزائل اور ڈرون داغے۔ یمنی فوج نے مقبوضہ فلسطین کے مختلف شہروں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ صہیونی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ یمن کی جانب سے اسرائیل پر زبردست حملے کیے گئے ہیں۔ غاصب صہیونی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ حالیہ دنوں میں یمن کی جانب سے اسرائیل کے مختلف شہروں پر سینکڑوں میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ اگرچہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ کی جنگ کے آغاز سے مشرق وسطیٰ کو آگ لگانے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خطے کی استحکامتی تنظیموں کے حملوں کے سامنے صہیونی حکومت ناکامی سے دوچار ہوگی اور یمنی فوج ان حملوں میں پیش ہے۔ اس سلسلے میں اسرائیلی فوج نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمنی فوج نے سینکڑوں میزائل مقبوضہ علاقوں کی طرف فائر کیے ہیں، جن میں سے متعدد کو صہیونی دفاعی نظام روکنے میں ناکام رہا ہے۔ ہشمنی کیس ڈونلڈ ٹرمپ کو عدالت سے بڑا ریلیف مل گیا۔ امریکی عدالت نے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہشمنی کیس میں غیر مشروع طور پر الزامات سے بری کر دیا۔ نیو یارک کی فوجداری عدالت میں ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا سنائے جانے کے لیے سماعت ہوئی، جس میں جج نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جیل میں قید نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان پر کوئی جرمانہ ہوگا۔ عدالت نے ڈونلڈ ٹرمپ کی رہائی کا فیصلہ دیتے ہوئے پیسے دے کر چھپانے کا جرم ٹرمپ کے ریکارڈ میں شامل کرنے کا حکم بھی دیا۔ اسرائیلی یرغمالی کہاں ہے؟ حماس کا اہم بیان۔ القسام بریگیڈز نے کہا ہے کہ شمالی غزہ میں قید زیادہ تر اسرائیلی یرغمالی اب لاپتہ ہیں۔ حماس کے مسلح ونگ کے ایک سرکردہ ذرائع نے الجزیرہ عربی سے گفتگو کرتے ہوئے اسرائیل کی فوجی کارروائی کی وجہ سے شمالی غزہ میں قید زیادہ تر اسرائیلی اسیران اب تک لاپتہ ہیں۔ ذرائع نے مزید کہا ہے کہ القسام بریگیڈز نے اس نتیجے تک پہنچنے کے خلاف بار بار خبردار کیا تھا اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور اسرائیلی فوج پر تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ القسام بریگیڈ ایک بار پھر دشمن کی حکومت اور اس کی فوج کو اپنے قیدیوں کی زندگیوں اور قسمت کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ واضح ہے کہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں یرغمالی بنائے گئے افراد کو نہ چھوڑنے پر خطرناک نتائج کی دھمکی کو ایک بار پھر دہرایا ہے۔ 2024 باضابطہ طور پر تاریخ کا گرم ترین سال قرار۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں سالانہ اوسط عالمی درجہ حرارت 2024 میں پہلی بار صنعتی عہد سے قبل کے مقابلے میں 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ریکارڈ ہوا۔ اس طرح گزشتہ سال انسانی تاریخ کا گرم ترین سال بن گیا ہے۔ لاس اینجلس کے جنگلات کی آگ نے حکام کو ایٹم بم کی یاد دلا دی۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی آگ کئی ہزار ایکڑ رقبے تک پھیل گئی۔ آگ سے اب تک 10,000 سے زائد گھر جل چکے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے جنگلات میں لگنے والی آگ پر اب تک قابو نہیں پایا جا سکا۔ اس حوالے سے لاس اینجلس کے شیرف رابرٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آگ سے متاثرہ علاقے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان علاقوں پر ایٹم بم گرایا گیا ہو۔ مجھے آگ سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اس پیمانے پر بڑی تباہی ہوئی ہے، وہ پریشان کن ہے اور اس میں کسی اچھی خبر کی توقع نہیں۔ آگ بجھانے والے ورکرز کو تیز ہواؤں کے سبب مختلف علاقوں میں پھیلی آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔
टिक टॉक का 19 जनवरी को अमेरिका में ऐप बंद करने का अंदिया। शॉर्ट वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिक टॉक की इंतजामिया ने 19 जनवरी तक एप्लीकेशन को अमेरिका में बंद करने का अंदिया दे दिया। टिक टॉक इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि अमेरिकी हुकूमत या सुप्रीम कोर्ट ने एप्लीकेशन की पाबंदी की तारीख में कोई तोसी नहीं की। बरतानिया में आज से बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महकमे मौसमियात ने बर्फबारी के लिए नई वार्निंग जारी कर दी। शुमाली आयरलैंड, वेल्स और मशरकी ऑकलैंड के कुछ हिस्सों में नई वार्निंग जारी की गई है। मीडिया के मुताबिक मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर मुतअद्दिद परवाजें आज भी ताख़ीर का शिकार रहीं। मोबाइल पंजाब में तैयार होंगे। चीनी मोबाइल कंपनी से मुआहिदा। सूबाई वजीर सनत व तजारत चौधरी शाफे हुसैन के दौरा चीन के समरात आना शुरू हो गए। मोबाइल फ़ोन पंजाब में तैयार होंगे। सूबाई वजीर ने फैसलाबाद इंडस्ट्री स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी में निजी मोबाइल कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के तामीर का संग बुनियाद रख दिया। 2 साल तक मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन समेत 7 ममालिक से एक दिन में 258 पाकिस्तानी बेदखल। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन समेत 7 मुल्कों से मज़ीद 258 पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सऊदी अरब से बेदखल किए गए 7 भिखारियों समेत 232 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ परवाज़ों से कराची मुंतकिल कर दिया गया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।